حضرت عبدالواحد بن زید جو مشائخ چشتیہ کے سلسلہ میں مشہور بزرگ ہیں فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ کشتی میں سوار جا رہے تھے. ہوا کی گردش نے ہماری کشتی کو جزیرہ میں پہنچا دیا. ہم نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا کہ ایک بت کو پوج رہا ہے. ہم نے اس سے پوچھا کہ تو کس کی پرستش کرتا ہے؟ اس نے اس بت کی طرف اشارہ کیا. ہم نے کہا تیرا معبود خود تیرا بنایا ہوا ہے اور ہمارا معبود ایسی چیزیں بنا دیتا ہے جو اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا ہو وہ پوجنے کے لائق نہیں. اس شخص نے کہا کہ تم کس کی پرستش کرتے ہو؟ ہم نے کہا اس پاک ذات کی جس کا عرش آسمان کے اوپر ہے، اس کی گرفت زمین پر ہے، اس کی عظمت اور بڑائی سب سے بالا تر ہے. وہ آدمی کہنے لگا تمہیں اس پاک ذات کا علم کس طرح ہوا؟ ہم نے کہا کہ اس نے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس بھیجا جو بہت کریم اور شریف تھا. اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے رب کا تعارف کرایا. اس نے کہا وہ رسول کہاں ہے؟ ہم نے کہا کہ اس پیغمبر نے جب پیغام پہنچا دیا اور اپنا حق پورا کر دیا تو اس مالک نے اس کو اپنے پاس بلا لیا تاکہ اس کی پیغام پہنچانے اور اچھی طرح پورا کر دینے کا صلہ و انعام عطا فرمائے. اس نے کہا کہ اس رسول نے تمہارے پاس کوئی علامت چھوڑی ہے؟ ہم نے کہا اس مالک کی پاک کلام ہمارے پاس چھوڑی ہے. اس نے کہا مجھے وہ کتاب دکھاؤ. ہم نے قرآن پاک لا کر اس کے سامنے رکھا. اس نے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، تم اس میں سے مجھے کچھ سناؤ. ہم نے ایک سورت سنائی. وہ آدمی سنتے ہوئے روتا رہا یہاں تک کہ وہ سورت پوری ہو گئی. اس آدمی نے کہا کہ اس پاک کلام والے کا حق یہی ہے کہ اس کی نافرمانی نہ کی جائے. اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا. ہم نے اس کو اسلام کے ارکان اور احکام بتائے اور چند صورتیں قرآن پاک کی سکھائیں. جب رات ہوئی عشاء کی نماز پڑھ کر ہم سونے لگے تو اس نے پوچھا کہ تمہارا معبود بھی رات کو سوتا ہے؟ ہم نے کہا وہ پاک ذات حی القیوم ہے، وہ نہ سوتا ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے. وہ کہنے لگا تم کس قدر نالائق بندے ہو کہ آقا تو جاگتا رہے اور تم سو جاؤ. ہمیں اس کی بات سے بڑی حیرت ہوئی. جب ہم اس جزیرہ سے واپس ہونے لگے تو وہ کہنے لگا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ ہی لے چلو تاکہ میں دین کی باتیں سیکھوں. ہم نے اس کو اپنے ساتھ لے لیا. جب ہم شہر بدان میں پہنچے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ شخص نو مسلم ہے، اس لیے کچھ معاش کا فکر بھی چاہیے. ہم نے کچھ درم چندہ کیا اور اس کو دینے لگے. اس شخص نے پوچھا یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا کچھ درم ہیں، ان کو تم اپنے خرچ میں لے آنا. کہنے لگا لا الہ الا اللہ، تم لوگوں نے مجھے ایسا راستہ دکھایا جس پر خود بھی نہیں چلتے ہو. میں ایک جزیرہ میں تھا، ایک بت کی پرستش کرتا تھا، خدا پاک کی پرستش بھی نہ کرتا تھا. اس نے اس حالت میں بھی مجھے ضائع اور ہلاک نہیں کیا، حالانکہ میں اس کو جانتا بھی نہ تھا. پس وہ اس وقت مجھے کیوں کر ضائع کر دے گا جبکہ میں اس کو پہچانتا بھی ہوں اور اس کی عبادت بھی کرتا ہوں. 3 دن کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ اس کا آخری وقت ہے، موت کے قریب ہے. ہم اس کے پاس گئے، اس سے پوچھا کہ تیری کوئی حاجت ہو تو بتا. کہنے لگا میری تمام حاجتیں اس پاک ذات نے پوری کر دیں جس نے تم لوگوں کو جزیرہ میں میری ہدایت کے لیے بھیجا. شیخ عبدالواحد فرماتے ہیں کہ مجھ پر دفعہ نیند کا غلبہ ہوا اور میں وہیں سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک نہایت سرسبز شاداب باغ ہے. اس میں ایک نہایت نفیس قبہ بنا ہوا ہے. اس میں ایک تخت بچھا ہوا ہے. اس تخت پر ایک نہایت حسین لڑکی کہ اس جیسی خوبصورت عورت کبھی میں نے نہ دیکھی ہوگی. یہ کہہ رہی ہے خدا کے واسطے اس کو جلدی بھیج دو. اس کی اشتیاق میں میری بے قراری حد سے بڑھ گئی. میری جو آنکھ کھلی تو اس نو مسلم کی روح پرواز کر چکی تھی. ہم نے اس کی تجہیز و تکفین کی اور دفن کر دیا. جب رات ہوئی تو میں نے وہی باغ اور قبہ اور تخت پر وہ لڑکی اس کے پاس دیکھی اور وہ یہ آیت شریفہ پڑھ رہا تھا والملائکہ یدخلون علیہ من کل باب، جس کا ترجمہ یہ ہے اور فرشتے اس کے پاس ہر دروازہ سے آتے ہوں گے اور ان کو سلام کرتے ہوں گے جو ہر قسم کی آفت سے سلامتی کا مژدہ ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ تم نے صبر کیا اور دین پر مضبوط جمے رہے، پس اس جہاں میں تمہارا انجام بہت بہتر ہے. حق تعالی شانوں کی عطا اور بخشش کی کرشمے ہیں کہ ساری عمر بت پرستی کی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لطف و کرم سے موت کے قریب ان لوگوں کو زبردستی کشتی کے بے قابو ہو جانے سے وہاں بھیجا اور اس کو آخرت کی دولت سے مالا مال کر دیا.
اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت۔ مالک الملک، جس کو تو دینا چاہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جس کو تو نہ چاہے اس کو کوئی دینے والا نہیں۔